الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے نہایت واجب احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام و میرے معزز سامعین و ناظرین، آپ کا یہ میزبان ذوالفقار علی شاکر قادری نقشبندی پروگرام سلسلہ دعوت تبلیغ دین لے کر آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہے، اور آپ کے لیے اور آپ تمام دوستوں کے عزیز و اقارب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مسلمہ کے لیے جو ہے یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ جناب محترم، اپنا میں بیان شروع کرنے سے پہلے میں وہ تمام حضرات جو اس وقت آن لائن ہیں ان کی خدمت عالیہ میں سلام پیش کرنے کے بعد جتنے بھی میرے معزز سامعین ناظرین، جناب محترم بھائی وحید اقبال صاحب وہ بھی آن لائن ہیں، اور حضرت علامہ مولانا خطیب اسلام مدثر شریف فیض قادری صاحب ماشاءاللہ وہ بھی اس وقت ہمارا یہ پروگرام سماعت کر رہے ہیں، اور اسی طرح ساتھ ساتھ وہ ماشاءاللہ جیسے کہ بہت ہی عظیم عالم دین بھی ہیں اور بہت ہی خوبصورت ثنا خوان بھی ہیں اور بہت بڑے قاری قرآن بھی ہیں، تو ساتھ ساتھ وہ سوشل میڈیا کے بھی ماشاءاللہ سب سے زیادہ عظیم ہیں جو اس کو جانتے ہیں، تو وہ ارشادات بھی فرما رہے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ جو موبائل میں فیس بک کے لیے استعمال کرتا تھا وہ پوری رات چارجر میں رہا، لیکن نہ جانے کوئی چارجر کی پرابلم تھی، تو ابھی میں جب آن لائن ہونے لگا تو اس کا جو چارجر ہے وہ چارج نہیں کر رہا تھا، لیکن میں نے سمجھا چلو پروگرام تو بنایا ہوا ہے دوسرے عام فون سے، جو میں آن لائن ہو گیا۔ جناب رحیم حسین صاحب ماشاءاللہ وہ بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور فوزیہ محبوب صاحبہ وہ پاکستان سے ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں انشاءاللہ سب کے لیے وہ دعائیں کروں گا۔ یہ جو زندگی ہے اس میں اس طرح کے بے شمار مسائل آتے رہتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا انٹرنیٹ کی پرابلمز، کبھی زندگی میں اور اس طرح کے بے شمار جو ہیں وہ
آتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ جناب سید عدیل واجد صاحب ماشاءاللہ میں آج پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل جو پروگرام گزرا آپ نے سارا پروگرام سماعت کیا۔ اسی طرح ہماری بہن شاہدہ پروین صاحبہ وہ بھی آن لائن ہوگی الحمدللہ، ان کے لیے بھی جو ہیں وہ میں دعائیں کروں گا، جیسا کہ جب بھی یہ آتی ہیں تو میں ان کے لیے بے شمار دعائیں کرتا ہوں۔ آپ میرا خیال ہے ادھر سے دیکھیں کہ اگر انویٹیشن بھیج سکتے ہیں، ایک ساتھی کا بھی جو جیسے ہاتھ کا اشارہ ہوتا ہے ویب اس طرح آیا تھا کہ برنگ ہم آن کیمرہ، تو آپ ٹرائی کریں تو میں پھر دباتا ہوں بٹن، اگر ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ ضرور۔ سید عدیل واجد صاحب الحمدللہ آپ نے کل کا یہ پروگرام سماعت کیا، میرے یہ بالکل آسان سادہ عام فہم بیان ہوتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہم سے کیا چاہتا ہے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید ہماری ہدایت کا ایک بہترین اعلیٰ ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا جو سب سے ہمارے پاس ذریعہ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ العزیز جو قرآن مجید فرقان حمید ہے وہ ہمارے لیے علم و حکمت کا بہت بڑا عظیم یہ سمندر ہے، جتنا بھی بندہ اس کے ساتھ وابستہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ علم و معرفت کا علم حاصل کر سکے گا۔ حضرات محترم، ابھی حضرت علامہ مولانا مدثر شریف قادری صاحب ماشاءاللہ وہ بہترین عالم دین بھی ہیں اور عظیم قاری بھی ہیں اور بہترین سناہان بھی ہیں، وہ حکم فرما رہے ہیں کہ آپ کیمرے کی جو مجھے اتنا زیادہ اس کا بارے میں تو معلوم نہیں کہ کیسے ہم ان کو لائیو کال ان میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، تو آپ نوٹیفیکیشن کا جو بٹن ہے اس کی کاپی کر کے مجھے سینڈ کریں گے تو پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کون سا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ابھی میں انتظار کر رہا ہوں، اگر ہو سکا تو آپ ان کی آواز سے بھی مستفید ہو سکیں گے انشاءاللہ، ان کے پروگرام سے بھی جو آن لائن اگر ہوئے تو انشاءاللہ ان کی جو بہترین آواز ہے، جو اکثر میرے اس پروگرام میں آتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، بہت بڑے عظیم سناہان بھی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اگر کوشش کرتے ہیں اگر دوبارہ ان کے ساتھ جو ہے لائیو کال ہو سکی تو آپ کو اپنا پیغام بھی انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیں گے اور سناہانی بھی انشاءاللہ کریں گے۔ میاں صاحب کے جب وہ سیح ملوک پڑھتے ہیں میاں صاحب کا کلام تو دل آشش کرنے لگتا ہے۔ جناب احمد نثار بیگ صاحب، وہ احمد نثار زخمی صاحب ماشاءاللہ جب آتے ہیں تو ایسے پتہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی ہماری پریشانیاں دکھ مصیبتیں ہیں انشاءاللہ ان پر یہ ضرور مرہم پٹی کریں گے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت یہ بزرگ ہیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ تو آج مجھے خود بھی لگ رہا ہے کہ جو کیمرے کا اس کا جو اتنا زیادہ یہ روشنی نہیں آ رہی، تو الحمدللہ چلو میرا جو اہم پیغام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے، میں آپ لوگوں کے لیے دعائیں کروں گا، تو انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے سب سے زیادہ بہترین ہدایت کا ذریعہ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے ایک ایسا عظیم یہ رہنمائی پیش کرتا ہے کہ ہم جتنا بھی علم و حکمت اس سے حاصل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور حضرات محترم زندگی میں بے شمار نصیحتیں اس میں موجود ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار لاتعداد جگہ پر موجود ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سیدنا آدم علیہ تحیت و ثنا کی تخلیق سے لے کر ملائکہ سے پھر جن و بشر باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کا اللہ رب العزت نے بے شمار جو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشادات فرمائے ہیں۔ حضرات محترم اسی طرح انسانی زندگی کو دیکھ لیں آپ۔ انسانی جو زندگی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب اس طرح پروگرام کرتے ہیں تو الحمدللہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید علی عابد حسینی دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف لائے اور آتے ہی ماشاءاللہ بے شمار دعاؤں سے ہمیں نواز رہے ہیں۔ میرے لیے اور آپ تمام حضرات کے لیے، ہمارے بھائی شوکت علی بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے گا۔ شکریہ۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق بخشی تو ہم جتنے بھی ناظرین ہیں، سامعین ہیں اور جتنے بھی ہمارے ساتھ اس وقت ساتھی موجود ہیں، ہماری عزت مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پروگرام سن رہی ہیں، تو ہم انشاءاللہ سب کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں اور آپ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جن جن کے نام آتے رہتے ہیں، جو اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہتے ہیں، آپ تمام حضرات ان سب کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر یہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محترم بھائی عابد علی صاحب کافی دنوں کے بعد آج پھر ہمارا یہ پروگرام سماعت کر رہے ہیں۔ میں ان کے لیے، ان کے سارے خاندان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ اور اسی طرح بھائی عابد حسین صاحب دیکھیں ماشاءاللہ عابد علی صاحب آئے، ساتھ ہی بھائی عابد حسین صاحب بھی تشریف لائے۔ الحمدللہ عابد کا اگر میں نہ ہی بیان کرنا شروع کر دے تو ساری زندگی اس پہ گزر جاتی ہے کہ عابد اس سے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ آپ عابد ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ میں نے کل بھائی عابد حسین صاحب کی وول دیکھی تو الحمدللہ جتنے بھی آپ کے عزیز و اقارب رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انشاءاللہ ان سب کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے گی۔ اور جتنے بھی ساتھی آ رہے ہیں الحمدللہ آپ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ میرا یہ آسان فہم سا بیان ہوتا ہے کہ ہر ناظرین سامعین کو بآسانی اور بخوبی وہ سمجھ سکیں۔ تو الحمدللہ آج میں بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات، اس کے بارے میں جتنا بھی علم ہے وہ اس میں موجود ہے، اور ملائکہ، انبیاء علیہ السلام کا، اور انسان و جن و بشر جو بھی مخلوقات ہیں ان کا اس میں ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور اسی طرح انسانی زندگی جناب چودھری عاطف علی صاحب وہ بھی تشریف لائے، الحمدللہ یہ بھی بہت ہی عظیم دوست ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے بھی گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں بھی مزید برکتیں، رحمتیں، وسعتیں فرمائے۔ جناب محترم بھائی لیاقت علی صاحب وہ بھی تشریف لے آئے، الحمدللہ ثناخوانی کرتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ محمد صاحب ماشاءاللہ یہ ہمارا لگتا ہے کہ پہلا پروگرام ہے جس میں یہ تشریف لائے۔ سمیرہ حمید ماشاءاللہ ہماری ایک اور اسلامی بہن آئی ہیں، الحمدللہ جتنی بھی عزت مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں ان سب کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرتا ہوں کہ اے رب کائنات، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، تو ہی ہمارا سب کا خالق ہے، تیرے ہی قبضے میں ہماری ساری زندگیاں ہیں، تیرے ہی قبضے میں ہمارا سب کچھ ہے۔ اے رب کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا کا صدقہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چٹی چادر کا صدقہ، اے رب کائنات جتنی بھی میری عزت مائیں بہنیں بیٹیاں اس پروگرام کو سنتی ہیں ان کی عزت و آبرو میں، ان کے گھر میں، ان کے کاروبار میں اور ان کے جتنے بھی مسائل ہیں
اے اللہ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کا صدقہ ان کے گھروں میں بھی خیر و برکت عطا فرما، سب تمام جو مسائل ہیں ان میں بھی خیر و برکت عطا فرما۔ حضرات محترم، انسانی زندگی سے لے کر قیامت تک جتنے بھی، اگر وہ برزخ ہوگا تو پھر بھی، اگر دوزخ ہوگا تو پھر بھی، حشر و نشر، احوال قیامت، اور اسی طرح پل صراط، اور اسی طرح میزان، جنت و دوزخ، اور اسی طرح جتنے بھی دنیا کے علم و فنون ہیں وہ سارے کے سارے قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں۔ یہ ایک ایسا سمندر ہے، جتنا بھی اس میں کوئی غوطہ زن ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف سے اسے علم و معرفت حاصل ہوگا۔ حضرات محترم، ہمارے ساتھ آئے ہیں جناب محترم بھائی مظہر اقبال صاحب سعودیہ سے۔ الحمدللہ جتنے بھی سعودیہ میں دوست احباب ہیں، وہ مدینہ پاک کی بستی، وہ مکہ شریف کی ایسی عظیم بستی ہے کہ جتنے بھی لوگ آتے رہتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا انسان اہل ایمان جس کے دل میں رائی کے برابر بھی کوئی ایمان ہے، وہ بھی جب مکہ شریف کی، مدینہ شریف کی، بیت الحرام کی بات آتی ہے تو وہ خوشی سے جھوم جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان کا جو مرکز و محور ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ کی بات ہو یا شہر مدینہ کی بات ہو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہے، جب اس چیز کا، اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے تو اہل ایمان کے دل خوشی سے جھوم جاتے ہیں کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو حضرات محترم بھائی طارق محمود صاحب وہ بھی تشریف لے آئے۔ الحمدللہ جتنے بھی ساتھی آ رہے ہیں، آج لگتا ہے کہ کیمرے کی کوئی کوالٹی بہتر نہیں ہے، لیکن پھر بھی جس طرح بھی ہے ہم نے جو بات کرنی ہے وہ انشاءاللہ اس کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہوگا، کہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم سب قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں اور قرآن مجید کی جتنی بھی تعلیم ہے وہ آسان اور فہم سلسلہ سے ہمارے دلوں میں منعکس ہو جائے۔ اور حضرات محترم جتنے بھی دوست احباب آتے ہیں، آج جو ہے وہ کیمرے کی کوالٹی اتنی بہتر نہیں ہے، تو میں بالکل آسان سادہ سے لفظوں میں آپ کو یہ ایک اہم پیغام ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کا خلاصہ ہے۔ جتنے بھی مفسرین محدثین ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار وقت دے کر ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک بھائی شوکت صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جناب محترم الحاج حاجی رشید احمد صاحب وہ بھی تشریف لے آئے۔ جتنے بھی آپ حضرات آ رہے ہیں، آتے ہی آپ دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی بے شمار دعائیں اپنی بارگدس میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے لیے، میرے خاندان والوں کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، میں بھی اسی طرح الحمدللہ آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کی اولاد بچوں کے لیے اور آپ کے خاندان والوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اور جو اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے انہیں اللہ رب العزت جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے اور ایک بھائی الحاج حاجی منظور حسین صاحب ماشاءاللہ میں نے کل بتایا تھا کہ جی کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی یہ میرے پروگرام ہیں ان سب پروگراموں میں یہ شامل ہوئے۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ میرے تمام پروگراموں میں شامل ہو کر میرے دل کو بہت راحت اور سکون بچایا۔ اللہ رب العزت اسی طرح بھائی مظہر اقبال صاحب بھی ماشاءاللہ وہ بھی بے شمار پروگراموں میں آئے، بھائی لیاقت علی صاحب ہیں وہ بھی، اور اسی طرح آج ایک اور نبیل احمد صاحب ماشاءاللہ وہ بھی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ میں ان سب کے لیے جتنی بھی مجھ سے ہو سکی میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ جو بزرگ ہیں
ان کی بزرگیوں میں اور مزید اضافہ فرما۔ بزرگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو ان کے پرہیزگاری میں اور زیادہ برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو جوان ہیں ان کی جوانی کو سلامت رکھنا اور جوانی ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمانا جس طرح قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو حضرات محترم اسی طرح بے شمار دوست احباب آ رہے ہیں، الحمدللہ سب کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، ہو رہی ہیں۔ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید علی عبد حسین شاہ صاحب وہ بھی ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور بھائی مظہر اقبال صاحب وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ بھائی صغیر اتیال صاحب ابھی آئے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائی صغیر اتیال صاحب آپ نے بھی بے شمار پروگراموں میں شرکت کی، آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج صبح سے تقریباً کافی دوستوں نے مجھے میسج بھیجے اور مبارکباد پیش کی کہ آپ ماشاءاللہ بے شمار پروگرام کر رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں۔ تو حضرات محترم ابھی چند لمحے پھر میں لے چلتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے ایک بہت ہی عظیم رہنمائی دیتا ہے، ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی معرفت ہے حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس یہی قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ موجود ہے۔ اور جتنا بھی بندہ علم و حکمت حاصل کرنا چاہتا ہے، جتنا قرآن مجید فرقان حمید سے زیادہ اس کا دل لگاؤ ہوگا، جتنا اس کے زیادہ جو ہے وہ ساتھ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ علم عطا فرما۔ کیا ہو گیا کیمرہ کو آج؟ جناب محترم میں نے عرض کر دیا تھا کہ جس کیمرہ سے میں آپ کو سامنے لائیو پروگرام کرتا تھا وہ ساری رات چارجر تو لگا رہا، لیکن میرا چارجر کی کوئی خرابی تھی، تو ابھی اگر میں اس کو چارجر لگاتا تو 5-7 منٹ اور لگ جاتے۔ تو الحمدللہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ چارجر میں نے لگایا، چارج ہو رہا ہے، لیکن اتنا زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ اسی کو میں آن کروں۔ میرا مقصد ہے کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے، جیسے پیر و مرشد پیر سید عابد حسینی صاحب فرما رہے تھے مجھے کہ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھنا کہ میرے پروگرام میں کتنے لوگ آتے ہیں، میرا پروگرام کتنے لوگ سنتے ہیں، اور میرے پروگرام میں کتنے لوگ ویو کرتے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اس پروگرام کو سراہتے ہیں۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ پروگرام جاری رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ تو ان کی بات میں نے سن کے آپ کے سامنے یہ پروگرام کر رہا ہوں۔ کیمرہ بہتر ہوگا تو پھر بھی، اگر نہ ہوگا تو پھر بھی، اگر آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے، میرا مقصد ہے آپ تک آواز پہنچانا۔ جناب دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔ چودھری عاطف علی صاحب آپ کے لیے بے شمار دعائیں ہوتی ہیں، الحمدللہ۔ آپ پہلے دن آئے تھے تو پہلے دن سے دعائیں شروع تھی، تو اب تک جاری و ساری ہیں انشاءاللہ۔ جب تک ہماری زندگی ہے ہمارے تمام ناظرین سامعین کے لیے دعائیں ہوتی رہیں گی۔ حضرات محترم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے علم و حکمت کا سرچشمہ ہے۔ جتنا بھی بندہ اس کے ساتھ محبت کرے گا، جتنا بھی اس کو پڑھے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت اس کے علم میں مزید برکتیں، رحمتیں، وسعتیں فرمائے گا۔ انسانی زندگی کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید تخلیق آدم علیہ السلام پہلا پارہ سے شروع ہوتا ہے، اور تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر ملائکہ کی تخلیق تک، ملائکہ سے لے کر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے جتنے بھی واقعات ہیں، ان کی زندگی کے جتنے بھی معجزات ہیں، بے شمار انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، بڑھاپے سے لے کر پھر برزخ تک، قبر تک، جتنے بھی حشر و نشر ہیں، جتنے بھی
احوال قیامت ہیں، اور جتنے بھی پل صراط کے مناظر ہیں، اور جتنے بھی میزان کے بارے میں موجود ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، جنت اور دوزخ میں موجود ہے، بلکہ آسان لفظوں میں اب کہہ دوں کہ دنیا کے جتنے بھی علم و فنون ہیں وہ سارے کے سارے قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس کو میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ آج یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اہم جو بیانات ہیں ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید انسانی زندگی کے لیے جو ارشاد فرماتے ہیں، وہ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، جب بھی تم آپس میں بات کرو، جب بھی تم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے گفتگو کرو تو اس میں کوئی بدتمیزی نہ کرو۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا آج کا جو ہے میرا موضوع ہے کہ انسان جب بھی بات کرے تو اچھے طریقے سے بات کرے۔ تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کا دوسرا جو پیغام ہے کہ انسان غصے کو قابو میں رکھے۔ اسی طرح فرمایا کہ تیسرا یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ بلائی سے رہو، اور اسی طرح چوتھا فرمایا کہ تکبر نہ کیا کرو، اور اسی طرح فرمایا نمبر 5 لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو، اور نمبر 6 اپنی آواز نیچی رکھا کرو۔ یہ سورۃ لقمان میں بھی آیا ہے۔ انشاءاللہ میں یہ جو صرف پیغام ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس ایک ایک پیغام پر کئی گھنٹے درکار ہیں اس کی تشریح کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے، تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ پوری دو سے پورا جو ہے وہ بیان کر سکے۔ تو نمبر 6 اپنی آواز نیچی رکھا کرو۔ نمبر 7 دوسروں کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ نمبر 8 والدین کی خدمت کیا کرو۔ نمبر 9 والدین کے لیے اپنے منہ سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا لفظ نہ نکالو جس سے ان کی کوئی توہین ہوتی ہو۔ تو اسی طرح فرمایا نمبر 10 والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں نہ جایا کرو۔ نمبر 11 دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو۔ حضرات محترم، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اہم بیان ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، حافظ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں آپ کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں اور آپ کے سارے خاندان والوں کے لیے اللہ رب العزت سب کو صحت کاملہ والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور علم و حکمت عطا فرمائے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی معرفت سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ ہم سب جو ہے مل کر ایک ایسا جو ہے تشکیل دیں، ایسا شیڈول کہ ہم بھی، ہمارے گھر والے بھی، ہمارے بچے بھی، ہمارے خاندان والے بھی تعلیمات قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر، سن کر، اس پر عمل کر کے زندگی گزاریں، تاکہ یہ زندگی تو گزر رہی ہے لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہم سب کے لیے بہتر ہو جائے۔ ماشاءاللہ میاں فدا حسین صاحب تشریف لائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک میں بھی انہوں نے بے شمار میرے جو بیانات ہیں وہ سنے، اور ہر بیان میں اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں تو ماشاءاللہ یہ بڑی بڑی عظیم دعاؤں سے نوازتے ہیں اور اس پروگرام کو سراتے رہتے ہیں۔ کبھی ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت بیان ہے، کبھی ماشاءاللہ یہ خوبصورت انداز ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت ان کے بھی گھر میں، کاروبار میں، بچوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح جتنے بھی لوگ میرے لیے دعا کر رہے ہیں، میری کھانسی کے لیے دعا ہو رہی ہے، بھائی شفاقت علی صاحب ماشاءاللہ دعا کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس میں بہتری عطا فرمائے گا۔ تو نمبر 12 جو حساب کتاب ہے وہ لکھ لیا کرو۔ حضرات محترم، پھر میں اگر عرض کروں کہ یہ جو میں نمبر واز آج جو ہے بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں تھوڑی دیر کے بعد فیس بک پر بھی یہ آلریڈی بنا ہوا ہے، یہ میں نے نہیں بنایا، میں کسی اور کی کاپی کر رہا ہوں، تو الحمدللہ آپ لوگوں تک میں پہنچا رہا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کے اہم جو پیغامات ہیں، تو آپ بھی سماعت کریں۔ تو جب آپ فیس بک پر دیکھیں گے میں شیئر کروں گا تو آپ بھی آگے شیئر کر دیں تاکہ کوئی بھی بندہ پڑھ کر، سن کر اس پر عمل کرے۔ الحمدللہ نمبر 12 حساب و کتاب لکھ لیا کرے۔
اگر انسان جو حساب و کتاب کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، تو وہ اگر لکھ لیا کرے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت بھی ہے، تو اس سے بے شمار مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 13، کسی کی اندھا دھند تقلید نہ کرے۔ نمبر 14، اگر کوئی مقروض قرضے میں ہے، جس نے قرضہ ادا کرنا ہوتا ہے، اگر وہ مقروض جو ہے وہ مشکل کے ساتھ وقت گزار رہا ہے تو اس کے قرضے کی مہلت جو ہے وہ زیادہ کر دے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اہم پیغام ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ نمبر 15 جو ہے وہ سود نہ کھایا کرو، اس کے بے شمار جو ہے نقصان ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر موجود ہیں۔ اب تو یہ برطانیہ والے، یورپ والے، یہ بھی اپنی میٹنگز میں اور اپنے جو ان کے پاس بینکنگ ہے اس میں بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو اسلام نے طریقہ بتایا تھا وہی طریقہ سب سے بہتر ہے۔ تو الحمدللہ کبھی اس پر پورا جو ہے بینکنگ کاری کے بارے میں بیان آئے گا تو اس میں آ جائے گا۔ حضرات محترم، نمبر 15 سود نہ کھایا کرو۔ نمبر 16 رشوت نہ لیا کرو۔ نمبر 17 وعدہ نہ توڑا کرو، جب وعدہ کرو تو پورا کیا کرو۔ نمبر 18 دوسروں پر بھی اعتماد کیا کرو۔ نمبر 19 سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو۔ اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو اس میں جھوٹ نہ ملایا کریں۔ ملاوٹ جو ہے اس کے بارے میں بھی پورا ایک موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی زندگی میں آئے گا تو میں عرض کر دوں گا۔ جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں جو وعیدیں آئی ہیں، سزائیں، جو عذاب ان کے لیے قرآن و حدیث میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی میں کبھی عرض کر دوں گا۔ نمبر 20 فرمایا کہ لوگوں کے درمیان انصاف کیا کرو۔ جو بھی لوگ ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ، بھائی ناصر محمود مول صاحب ابھی آپ تشریف لائے، میں آپ کو بھی جو ہے خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی بے شمار میرے یہ پروگرام سماعت کیے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے بھی گھر میں، کاروبار میں، علم و حکمت میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ نمبر 20 لوگوں کے ساتھ انصاف کیا کرو۔ حضرات محترم، اگر ہم یہی ایک قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام سن کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری بے شمار مشکلیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ نمبر 21 فرمایا کہ انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو۔ جب انصاف کی بات آئے تو اس وقت اپنے آپ کو مضبوط رکھ کے انصاف کا ساتھ دیا کرو۔ نمبر 22 فرمایا کہ مرنے والوں کی جو دولت ہے وہ خاندان کے تمام جو افراد ہیں ان سب پر تقسیم کریں۔ جناب عثمان خان صاحب تشریف لائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی بے شمار پروگراموں میں شرکت کی۔ اللہ رب العزت ان کے تمام مسائل کو بہتر سے بہتر حل فرمائے، اور ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ بالخصوص ان کے بھائی عتیق خان صاحب وہ بیمار رہتے ہیں، ان کے لیے میں بے شمار دعائیں کر چکا ہوں، انشاءاللہ کرتا رہوں گا کہ اللہ رب العزت ان کے بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو اللہ رب العزت سلامتی والی لمبی زندگیاں عطا فرمائے، اپنے بچوں پر ان کا سایہ قائم دائم فرمائے۔ جتنے بھی حضرات معزز ناظرین سامعین اس وقت موجود ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ رب العزت ان سب کا سایہ ان کے سروں پر قائم دائم رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نمبر 22 فرمایا کہ مرنے والوں کی جو دولت ہے وہ جتنے بھی خاندان میں موجود ہیں رشتہ دار جن کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے ان سب پر تقسیم کرنی چاہیے۔ نمبر 23 فرمایا کہ خواتین بھی وراثت میں حصہ دار ہیں۔ یہ بھی انشاءاللہ کبھی زندگی میں ایک پورا مکمل بیان ہوگا اس پر کہ جو خواتین ہوتی ہیں، جو بیٹیاں ہیں، جو بہنیں ہیں، ان کا بھی جائیداد میں حصہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب والدین کی وفات ہوتی ہے
تو جو بہنیں شادی شدہ ہوتی ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آتی ہیں، اپنے بھائیوں کو کہتی ہیں کہ ہم غریب نہیں ہیں، ہم اپنا حصہ معاف کرتے ہیں، لیکن بھائی جو ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ان کا حصہ بنتا ہے وہ دینا چاہیے۔ اگر نہیں دیں گے تو روز محشر اس کے بارے میں بہت زیادہ پوچھ گچھ ہوگی، انشاءاللہ اس کے پر پورا بیان ہوگا کبھی۔ تو اسی طرح فرمایا 24 یہ ہے کہ یتیموں کی جائیداد پر قبضہ نہ کرو۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، پیچھے ان کے جو بچے رہ جاتے ہیں، ان کے جو چاچا تایا باقی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچے ہیں ناسمجھ ہیں تو ان کی یہ زمین ہے یہ بھی ہماری تھی، فلاں زمین بھی ان کا باپ ہمیں دے گیا تھا، فلاں چیز بھی ہمیں ہماری ہے۔ تو جو بچوں کی، یتیم بچوں کی بالخصوص ان کی جو جائیداد ہے اس جائیداد پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی ایک پورا موضوع آئے گا زندگی میں کبھی، تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں 26 نمبر کہ فرمایا کہ یتیموں کی حفاظت کیا کرو۔ جو بھی یتیم ہیں، جو اپنے سکے رشتہ دار ہیں، ان کا حق تو زیادہ بنتا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ میں اور سیرت طیبہ کے بے شمار ایسے پہلو ہیں جس پر کوئی بھی یتیم، مسکین، لاچار، مفلس نادار ہو تو اس کے جو حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، جو خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں، انشاءاللہ ان پر عمل کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے۔ جناب محترم بھائی محمد حنیف صاحب الحمدللہ ہمارے یہ بزرگ حاجی صاحب ہیں، یہ بھی آئے، بڑے دل کو خوشی ہوئی کہ آج پھر انہوں نے کوشش کی اور اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں۔ تو ان کے گھر میں بھی جتنے بھی اللہ تعالیٰ توفیق بخشی جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان سب کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں، اللہ رب العزت سب کو سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جتنے ان کے اہل و عیال رشتہ داروں میں سے جو بھی فوت ہو چکے ہیں اللہ رب العزت جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نمبر 26 بیان کر رہا تھا کہ دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرے، دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرے۔ فرمایا 27 نمبر یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرایا کرے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی غیبت کریں، ایک دوسرے کی چغلی کریں تاکہ یہ آپس میں لڑ جائیں، تاکہ ان پہ آپس میں سلوک اتفاق نہ رہے اور یہ ہمارے ساتھ زیادہ رہیں، فلاں کے ساتھ نہ رہیں۔ فرمایا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر پوری بات ہو جائے گی۔ فرمایا 27 کے لوگوں کے درمیان صلح کرایا کرو۔ ہماری ایک اور بچی کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ اسلامی بہن ہے مریم بی صاحبہ، وہ بھی تشریف لائیں، اکثر انہوں نے پروگرام سماعت کیے ہیں۔ اللہ رب العزت جتنے بھی عزت مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں پروگرام کو سنتی ہیں، گھروں میں دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کو سماعت کرتی ہیں، الحمدللہ صاحب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امہات المومنین، جتنی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت طہار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام صحابیات ہیں، ان کے صدقے میں ہمارے گھروں میں جتنی بھی ہماری عزت مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، اللہ رب العزت انہیں حیا والی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نمبر 27 لوگوں کے درمیان صلح کرائے۔ نمبر 28 بدگمانی سے بچا کرو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اہم درس ہے۔ اور فرمایا کہ 29 غیبت نہ کیا کرو۔ نمبر 30 فرمایا کہ جاسوسی نہ کیا کرو۔ نمبر 31 خیرات کیا کرو۔ نمبر 32 غرباء مساکین کو کھانا کھلایا کرو۔ نمبر 33 ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی امداد کیا کرو۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو اہم پیغامات ہیں آسان اور سادہ لفظوں میں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 34 فرمایا کہ فضول خرچی نہ کیا کرو۔ نمبر 35 خیرات کر کے پھر جتلایا نہ کرو۔
اس پر بھی انشاءاللہ کبھی زندگی میں بات کروں گا کہ ہم جو لوگ ہیں اول کسی کو جو ہے ہم صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتے نہیں، جب دیتے ہیں یا کسی کو گفٹ کوئی دیتے ہیں تو پھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہ ہمارے سامنے آئے تو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے اشاروں سے یہ بتائے کہ ہم اس کے محسن ہیں، ہم نے ان پر احسان کیا ہے۔ فرمایا کہ خیرات کر کے اس پر احسان نہ جتلایا کرو۔ نمبر 36 فرمایا کہ مہمانوں کی عزت کیا کرو۔ نمبر 37 فرمایا کہ پہلے خود نیکی کرو پھر دوسروں کو تلقین کیا کرو۔ نمبر 38 فرمایا کہ زمین پر برائی نہ پھیلایا کرو، زمین پر برائی نہ پھیلایا کرو۔ نمبر 39 لوگوں کو مساجد میں داخلے سے نہ روکا کرو۔ اور اسی طرح نمبر 40 فرمایا کہ صرف ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ تھا جو جنگ کے بارے میں تھی۔ فرمایا نمبر 41 جنگ کے دوران جنگ کے ادب کا خیال رکھا کرو، یعنی کہ لڑائی بھی جو کرنی ہے اس میں بھی ادب کا خیال رکھنا ہے۔ آج ہم دیکھیں جو ہماری فیملیوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گاؤں میں ہمارے کسی جاننے والے کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو ہم وہ ایک بات کرتا ہے تو ہم جب تک 10 باتیں نہ آگے سنا دیں تو اس وقت تک ہمارے دل کو سکون راحت نہیں حاصل ہوتی۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید اس سے منع کرتا ہے۔ فرمایا کہ نمبر 41 جنگ کے دوران جنگ کے عذاب کا خیال رکھا کرو۔ نمبر 42 42 فرمایا کہ جنگ کے دوران پیٹھ نہ دکھایا کرو۔ نمبر 43 نمبر فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ان پر ایمان لایا کرو۔ نمبر 44 فرمایا کہ مذہب میں کوئی سختی نہیں ہے، مذہب یہ ہے جی اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اس کے لیے کوئی سختی اور شدت نہیں ہے۔ نمبر 45 فرمایا کہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا کرو۔ حضرات محترم اسی طرح فرمایا کہ نمبر 46 کے نفاق سے بچو۔ نمبر 48 حسد نہ کیا کرو۔ نمبر 49 ایک دوسرے کو قتل نہ کیا کرو۔ نمبر 50 فرمایا کہ فریب اور فریبیوں کی وکالت نہ کیا کرو۔ نمبر 51 فرمایا گناہ اور شدت میں دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو۔ نمبر 52 فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ نمبر 51 نمبر ہے، فرمایا کہ شراب اور دوسری منشیات سے پرہیز کیا کرو۔ جتنے بھی یہ برے کام ہیں ان سب سے پرہیز کرنا یہ قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے۔ فرمایا کہ شراب اور دوسری منشیات سے پرہیز کیا کرو۔ نمبر 52 جوا نہ کھیلا کرو۔ اور نمبر 53 ہیرا پھیری نہ کیا کرو۔ انشاءاللہ اس پر کبھی کبھی پورا ایک موضوع میں بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج اچانک مجھے ایک دوست نے یہ سینڈ کیا اور حکم دیا کہ آپ نے آج یہ بیان میں پڑھ کے سنانا ہے۔ صاحب کو میں نے عرض کیا کوشش کروں گا کہ اگر مجھ سے ہو سکے تو دیکھیں، اس لیے کہ میں تو پروگرام کرنا ہی کرنا ہے، اگر وہ میرے ساتھ مل کر یہ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانا چاہتے تھے، اگر میں انکار کر دیتا تو میرے لیے اچھا نہیں تھا۔ تو اس لیے میں ان کے ساتھ جو ہے وعدہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ جو میسج میرے پاس آیا تھا میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد فیس بک پر شیئر کر دوں گا، آپ دوبارہ اس کو پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کے سینے جو ہے یہ علم و معرفت سے منور اور روشن ہو جائیں گے۔ جناب محترم بھائی ظہور حسین قاسمی صاحب ماشاءاللہ وہ بھی بے شمار دعاؤں سے نواز رہے ہیں، مظہر اقبال کی تو بات ہی کیا ہے، اور پیر و مرشد پیر سید علی عبد الحسین شاہ صاحب ماشاءاللہ بے شمار دعاؤں سے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، نواز رہے ہیں۔ تنویر احمد تانی صاحب اللہ پاک سلامت رکھے، آج تو آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، جی اللہ پاک سلامت رکھے ماشاءاللہ، آپ خود جو ہیں وہ پیارے ہیں اس لیے مجھے بھی پیارا کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ اچانک جو ہے وہ موبائل کی جو ہے وہ بیٹری ختم ہو چکی تھی اور چارج بھی نہیں ہو رہا تھا، اس لیے دوسرے فون سے پروگرام لا رہا ہوں۔ تو فرمایا نمبر 53 کہ ہیرا پھیری نہ کیا کرو۔ نمبر 54 فرمایا کہ چغلی نہ کھایا کرو۔
ایک دوسرے کے ساتھ چغلی نہ کیا کرو، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان میں انشاءاللہ کبھی زندگی میں پورا اس پر موضوع آئے گا کہ چغلی کے بارے میں، غیبت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں کیا کیا کس طرح بیان ہے۔ یہ اچانک ایک دوست نے مجھے میسج سینڈ کیا اور کہا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اہم پیغامات ہیں، آسان بھی ہیں اور سادہ سے بھی ہیں، آپ نے آج ان پر بیان کرنا ہے۔ تو الحمدللہ میں ان کے کہنے سے آپ کو یہ سنا رہا ہوں، انشاءاللہ میں فیس بک پر بھی جو ہے اپلوڈ کر دوں گا۔ فرمایا نمبر 55 نمبر، فرمایا کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کیا کرو۔ اور اسی طرح نمبر 56 فرمایا کہ نماز کے وقت اچھا لباس، اچھے کپڑے پہنا کرو۔ نمبر 57 فرمایا کہ طہارت اور پاکیزگی قائم رکھا کرو۔ جو طہارت ہے، جو پاکیزگی ہے، پاک صاف رہنا، فرمایا کہ ہر لمحہ ہر گھڑی اس میں جو ہے اس کو قائم رکھو۔ پھر فرمایا 58 نمبر، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوا کرو۔ جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں اس پر ہم شکر ادا کرنا چاہیے۔ جناب محترم بھائی مقصود حسین صاحب، السلام علیکم، علامہ حافظ ذوالفقار علی شاکر صاحب، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ مقصود حسین صاحب، حاجی مہر محمد نذیر صاحب کی یہ صاحبزادہ صاحب ہیں، الحمدللہ ان کے لیے میں نے بے شمار دعائیں کی، ان کے والدین کے لیے کہ ان کے والد گرامی مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ جب میں امام مسجد ہوا کرتا تھا برٹن انٹرنٹ میں تو میرے پیچھے نماز پڑھتے اور ہر لمحہ ہر گھڑی بالکل نماز کے مسجد کے سامنے ان کے گھر کا دروازہ تھا، تو اکثر جو ہے یہ مجھے کہتے کہ آپ نے کھانا کھانا ہے، چائے پینی ہے، کوئی ڈرنک پانی وغیرہ، تو آپ اپنا گھر سمجھ کے جو ہیں ہمارے ساتھ اتنی یعنی کہ وہ محبت کرتے تھے۔ ماشاءاللہ محمد ظہیر صاحب الحمدللہ ہمارے بڑے ہی بہت ہی عظیم حاجی صاحب ہیں، سناہان ہیں، ماشاءاللہ جب بھی یہ آتے ہیں تو ان کا پہلا فکرہ یہ ہوتا ہے ماشاءاللہ پیر صاحب دعا میں یاد رکھے۔ تو الحمدللہ آپ کے لیے، آپ کے سارے خاندان کے لیے دعائیں ہوں گی۔ افتخار حسین صاحب بھی ابھی دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ بھی پروگرام دیکھتے ہیں لیکن ایک بھی میرا پروگرام انہوں نے کبھی شیئر نہیں کیا، امید ہے کہ آج شیئر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس طرح کے پروگراموں کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تنویر احمد تانی صاحب ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح میں عرض کر رہا تھا نمبر 57 کہ انسان جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کے تقریباً نمبر 100 پیغامات تھے جو مجھے آج ہی پروگرام شروع ہونے سے پہلے تھوڑی دیر کسی دوست نے بھیجے اور ساتھ ہی بھیج کر حکم دیا کہ آج آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے یہ بیانات جو ہیں، یہ پیغامات ہیں، یہ میری طرف سے آپ نے آگے پہنچانے ہیں۔ تو الحمدللہ انہوں نے منع کیا تھا کہ نام نہیں بتانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس سوچ اور فکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے کہ انہوں نے یہ جو پروگرام میں نے بتا رہا ہوں یہ آسان اور اتنا آسان بھی ہے لیکن یہ ترتیب وار ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا تھا ان کو کہ میں تو انشاءاللہ ان یہ جو 100 پیغامات ہیں ان پر ایک گھنٹے کا پروگرام میں کرنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی موقع ملا تو اس پر پوری ہوگی۔ تنویر احمد تانی صاحب کہتے ہیں کائنات اور آیان بھی سن رہے ہیں آج پہلے کی طرح، ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ جب پہلی دفعہ انہوں نے کہا تھا کائنات ان کی بانجی ہے، تو جب کہا کہ کائنات دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، تو میں نے سمجھا کہ تنویر صاحب ایسے مزاحن کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام پوری کائنات سن رہی ہے۔ ماشاءاللہ ایک چھوٹی سی بچی ہے ان کی کائنات، ایان بھی سن رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح شفاقت علی صاحب کے گھر میں عربا ہے چھوٹی بچی، وہ بھی اکثر دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں۔ جتنے بھی اہل ایمان مسلمان ہیں، بڑے ہیں پھر بزرگ ہیں تو پھر بچے ہیں تو پھر سب کے لیے انشاءاللہ میں آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سب کو سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی آپ ناظرین سامعین اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، آپ سنیں گے، آپ کے عزیز و اقارب سنیں گے، قیامت تک جب تک یہ ویڈیو رہے گی ان سب کے لیے میں دعا کرتا۔ ماشاءاللہ مریم بھی کہتی ہیں کہ
آمین ثم آمین۔ ان کے لیے بھی دعا خصوصی ہو چکی ہے، پھر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہانیہ بیمار ہے ہاسپٹل میں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ باقی جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، بے شمار لوگوں نے دعا کا کہا ہوا ہوتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نام لینا نہیں، نام نہ لینا، تو اس طرح بہت آسانی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک منظور قبول فرمائے، آمین۔ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید علی عابد حسینی صاحب، ماشاءاللہ میں جتنے بھی یہ پروگرام کروں گا ان کا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اس لیے کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ آپ اٹھیں اور جا کر فیس بک پر لائیو بیان کریں۔ میں پاکستان میں سنوں گا، میں نے تو صرف آپ کے لیے شروع کیا تھا، لیکن ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ آپ کی برکت سے، آپ کے حکم سے یہ شروع کیا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ فون کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے میسج بھیجتے ہیں، دعاؤں کا کہتے ہیں، پروگرام کو سراہتے ہیں۔ تو اس سارے کا سلسلہ آپ کے جتنے بھی اہل و خانہ والے ہیں ان کے لیے، بلکہ میرے جتنے بھی ناظرین اور سامعین ہیں سب کے لیے انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس لیے کہ جب تک فیس بک رہے گا اس وقت تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی، اور جب تک یہ چلتی رہے گی کوئی بھی ایک بندہ بھی کسی ایک بات پر بھی عمل کرے گا تو ہم سب کی زندگی سنور جائے گی، ہم سب کی آخرت بہتر ہو جائے گی، آمین ثم آمین۔ بھائی رحیم حسین صاحب ماشاءاللہ وہ بھی دعاؤں سے نواز رہے ہیں الحمدللہ۔ تو نمبر 58 اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اور نمبر 59 نادانی میں جتنیاں بھی غلطیاں کوتاہیاں لاپرواہیاں ہو جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 60 فرمایا کہ لوگوں کو دانائی، حکمت اور اچھی ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ، یعنی کہ یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کا ایک جو ہے ذریعہ ہے اور ایک پیغام ہے کہ لوگوں کو ہدایت کے ساتھ، لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور لوگوں کو بڑی اچھے طریقے سے اس طرف لاؤ۔ دیکھو یہ میرا طریقہ ہے کہ میں آپ کے نام لیتا ہوں اور آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، یہ بھی اس قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیات بینات کی طرف جو ہے تشریح میں اگر جائیں گے تو یہ اس پر میں عمل کر رہا ہوں کہ ہدایت کے لیے اچھے طریقے سے لوگوں کو قرآن مجید کی تبلیغ کرو۔ کہ کچھ لوگ ماشاءاللہ جب فون کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم فیس بک پر ویڈیو دیکھیں گے تو آپ ہمارا نام لیں گے تو ہمارے گھر والے، ہمارے فیملی والے، ہمارے رشتہ دار دنیا کے کسی بھی کونے میں سنیں گے تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے اور وہ بھی ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اسی طرح میں نے کل بتایا تھا بے شمار لوگوں کے مجھے میسیجز آئے اور فون آئے کہ بھائی مظہر اقبال صاحب نے سعودیہ میں ہمیں جو ہے پیغام بھیجا تھا کہ ہم جو ہے پیر صاحب کا بیان، حافظ صاحب کا بیان سنتے ہیں تو آپ بھی سنیں۔ تو ماشاءاللہ کافی دوست احباب اس میں بھی شرکت کرتے ہیں، اور اسی طرح بھائی راجہ شمرے صاحب اٹلی میں، انہوں نے بتایا ان کے ساتھیوں نے کہ انہوں نے تبلیغ کی کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے ہم سنتے ہیں 2 بجے پاکستان برطانیہ کے 2 بجے، تو آپ بھی سنیں۔ یعنی کہ یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ پیغام میں انشاءاللہ ابھی لگا دوں گا فیس بک پر، جو ہے یہ ٹیکسٹ میسیج کی طرح سٹیٹس پر لگاؤں گا تو آپ پڑھ لیجئے گا۔ اس میں نمبر 59 بتایا کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی انسان کی نادانی میں، لاپرواہی میں، یعنی کہ اس وقت جو غلطیاں کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 60 لوگوں کو دانائی اور حکمت کے ساتھ اور اچھی ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے 2-3 بچے، بھائی کیا نام ہے، رحیم حسین صاحب، ماشاءاللہ جب میں ان کا نام لیتا ہوں تو آمین سبحان اللہ کلمات یہ بات کرتے ہیں۔ عمیر پہلوان صاحب آج نہیں آئے، تو اس طرح جب میں ان کے نام لیتا ہوں تو دوسرے بچے بھی بعد میں مجھے کہتے ہیں کہ ان کا نام لیا تھا، ہمارا نام نہیں لیا، ہم اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہے کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ نمبر جو ہے 61 کوئی شخص کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
حضرات محترم اگر اسی پر میں بات شروع کر دوں گا تو بہت وقت ہے کہ ہم جو کسی دوست کے لیے، کسی عزیز کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے ہم کسی سے لڑ پڑتے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ فریب کر دیتے ہیں، کسی اور کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے، لیکن ہمارے جو گناہ ہیں اس کا بوجھ ہم نے ہی اٹھانا ہے، اس کا کوئی بوجھ دوسرا نہیں اٹھا رہا ہوگا۔ ماشاءاللہ فیملی پروگرام ہے، الحمدللہ یہ ہماری اپنی فیملی والے بھی دیکھ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی، جو بھائی تنویر تانی صاحب کہتے ہیں کہ ہماری ساری فیملی پروگرام دیکھتی ہے، تو سب کے نام لینا مناسب بھی نہیں اور اتنا وقت بھی نہیں۔ میں آپ کے لیے، آپ کے سارے خاندان والوں کے لیے انشاءاللہ دعا کرتا رہتا ہوں۔ نماز کے بعد ہمارے جو نمازی ہیں بھائی محمد عارف صاحب، آج ان کا بھی نام بتا دیتا ہوں، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ الحمدللہ 5 نمازوں میں اتنی دعا ضرور کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی ناظرین سامعین جنہوں نے بھی دعا کا کہا ہوتا ہے، یا اللہ سب کی نیک دعائیں قبول فرما۔ تو اگر 5 میں کوئی نماز ایسی رہ جائے تو 4 میں ضرور دعا ہوتی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ نمبر 62 فرمایا کہ غربت کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اس پر انشاءاللہ پورا ایک موضوع آئے گا کہ ملک پاکستان کے اندر جب ہم بھائی مقصود مہر صاحب، نذیر صاحب بھائی مقصود مہر صاحب دیکھ رہے ہیں، پھر جو ہے وہ بیان زیادہ ہو جائے گا۔ کشمیر میں تو ظلم و ستم ہو رہا ہے، کشمیر تو مقبوضہ ہے، وہاں پر تو ظلم و ستم کا کوئی بندہ ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں، فیس بک پر دیکھیں، کون سا جرم، کون سا گناہ پاکستان میں نہیں ہو رہا۔ کس طرح جب میں یہ سوچتا ہوں تو بیان کرنے سے میں جو ہے وہ قاصر ہو جاتا ہوں کہ کتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں ملک پاکستان کے اندر۔ تو آپ تو ماشاءاللہ کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے، باقی جتنی دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں ان کے لیے دعائیں ہم کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے، ہماری دعائیں انشاءاللہ رنگ لائیں گی۔ لیکن ہمارا ملک پاکستان تو آزاد ملک ہے، لیکن آزاد ملک میں بھی رہ کر وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو کیا میں عرض کروں۔ اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے۔ اور بالخصوص میں نے یہ نمبر 62 جو عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ غربت کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کریں۔ کشمیر لائف میٹر، الحمدللہ کشمیر کے لیے جو ہے وہ میں عرض کرتا رہتا ہوں، اکثر دعائیں ہوتی رہتی ہیں۔ رحیم حسین صاحب ماشاءاللہ آج پھر انشاءاللہ ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ جو کشمیر کی لائف ہے، جو کشمیر کی زندگی ہے جو گزر رہی ہے ان بیچاروں کی، وہ میں تو انٹرنیٹ پر جب بھی جمعہ پر بیان کیا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور بولا بھی نہیں جاتا تھا۔ فیس بک پر ایک مرتبہ میں نے بس کوشش کی، لیکن اس وقت جو ہے وہ سارے کا سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور آواز میں ہچکچاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور میں بول بھی نہیں پاتا کہ کون سا ظلم ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، ہمارے بزرگوں کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ جناب ساجد رشید بیم صاحب وہ بھی تشریف لائے تو انشاءاللہ اس پر کبھی پورا موضوع پورا بیان میں کر دوں گا کشمیر کی لائف کے بارے میں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم صرف ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، یا جب بھی کبھی بھی کوئی آواز دے کہ ان کے پروٹیسٹ کے لیے، تو ہمارا ایک ایک قدم، ہمارے ایک ایک کلمہ، ہمارا جو زبان ہے، ہماری جو قلم ہے، جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کریں۔ الحمدللہ کبھی اس پر بات ہوگی۔ نمبر 62 فرمایا کہ غربت کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ ملک پاکستان کی بات آئی تو بات آگے نکل گئی کہ بے شمار لوگ بیچارے اپنے بچوں کو جو زندہ ہیں ان کو بھی کس طرح قتل کر دیتے ہیں، کوئی نہروں میں پھینک رہا ہے، کوئی کسی طرح جو ہے ان کو پھانسی پہ لٹکا رہا ہے غربت کی وجہ سے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 63 فرمایا کہ زمین پر عاجزی سے چلا کرو۔ یہ جو زمین ہے میں نے کل بتایا تھا کہ زمین کس طرح ہمیں ہر روز پکارتی ہے، قبر ہماری جو ہے وہ کس طرح ہمیں پکارتی ہے کہ ہم
مجھ پر تو میری پیٹھ پر تو چل رہا ہے، لیکن میرے اندر آئے گا تو میں تیرے ساتھ کیا کروں گی، تو انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں موقع ملا تو بیان کر دوں گا۔ اسی طرح فرمایا کہ نمبر 63 زمین پر عاجزی سے چلا کرو۔ نمبر 64 فرمایا کہ دنیا سے اپنے حصے کا کام کر کے جاؤ۔ جو دنیا میں ہم نے کام کرنے ہیں، یہ قرآن مجید کا اہم پیغام ہے آج، کہ دنیا میں جو ہم نے کام کرنے ہیں وہ ہم موت سے پہلے پہلے کر کے جائیں۔ جیسے پنجابی میں ایک کہتے ہیں نا، کلہ نہ کم اجا نہ کم کلہ تا نہ چھوڑو، یہ قرآن مجید فرقان حمید نے تشریح چون نہ کر کہتے لفظ آکھیا سی کہ اجا نہ کم کلہ تا نہ چھوڑو، کہ زندگی میں جو ہم نے کام کرنے ہیں وہ کر کے ہی ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری ادا کریں، وہ ہماری ذمہ داریاں ہی ہمارے کام ہیں۔ تو الحمدللہ پھر کبھی اس پر بات ہوگی۔ نمبر 65 فرمایا کہ صحیح کا ساتھ، جو ٹھیک ہے صحیح ہے اس کا ساتھ دیا کرو اور غلط سے پرہیز کیا کرو۔ آج ہم جو ہیں، اگر ہمارا کوئی دوست ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، جو سب سے زیادہ قریب ہے، اس کے بارے میں ہم اگر غلط بھی ہو تو ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے نہیں ہے۔ ہم جو صحیح ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو اس طرح اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 65 فرمایا کہ برائی کو اچھائی سے ختم کرو۔ اگر کوئی برائی دیکھتے ہو تو وہاں پر آپ اچھائی سے پیش آؤ گے تو وہ برائی ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح 67 فرمایا تم میں بہتر زیادہ وہ لوگ ہیں جو معزز ہیں، یعنی کہ جو پرہیزگار ہیں۔ جو پرہیزگار جتنے زیادہ ہیں اتنے وہ زیادہ معزز ہیں۔ اس طرح پورا قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، اس کی تشریح ہے یہ۔ تو پھر فرمایا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی مہربانی سے اور اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو۔ یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کا اہم پیغام ہے۔ اسی طرح خود کو لالچ سے بچاؤ، اپنے جو فیصلے ہیں وہ مشاورت سے کیا کرو۔ حضرات محترم، یہ تقریباً 60 کے قریب 70 کے قریب ہو گئے، 60 کے، تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو باقی کے جو رہ گئے ہیں وہ عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ ابھی آپ دیکھتے رہیے گا، میں پروگرام کے بعد جو ہے فیس بک پر شیئر کر دوں گا۔ یہ سارے کے سارے ٹیکسٹ میسج کی طرح ہیں، تو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی سن رہے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کے گھروں میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ بس یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں ایسے کام کریں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی دنیا ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کرے۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اس راستے پر جس پر سرکار دو عالم حضور نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، ہمیں حکم فرماتے رہے۔ یہ وہی راستہ ہے جس پر سیدنا صدیق اکبر، جس میں سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، علی مرتضیٰ، شیر خدا، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے۔ اگر ہم بھی اس راستے کو اپنائیں گے، ہماری یہ زندگیاں بھی بہتر سے بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اسی وجہ سے ہماری قبر اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ناظرین اور سامعین، آگے جو دوسرا موبائل ہوتا تھا اس میں سب ناظرین مجھے نظر بھی آتے ہوتے تھے، تو آج میں یہ دوسرا فون ہے تو اس میں نظر نہیں آ رہے، تقریباً 10-11 آدمی ہیں۔ اللہ رب العزت جتنے بھی یہ پروگرام کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ میرا بس یہی ایک ہی مقصد تھا کہ ہم سب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیاں گزاریں۔ حاجی محمد حاجی رشید احمد صاحب ماشاءاللہ دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ آپ کے لیے، تمام ناظرین کے لیے
دعا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بھائی تنویر صاحب آپ کی فیملی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کائنات ہو تو پھر ایان ہو تو پھر اگر باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ بھائی ناصر محمود مغل صاحب آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ جتنے بھی پروگرام میرے ہیں چاہے اس میں آپ شامل ہوئے یا نہ ہوئے، آپ نے سارے کے سارے پروگرام بے شمار گروپوں میں جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں۔ الحمدللہ آپ کی یہ محبت، آپ کی یہ شفقت جو ہے انشاءاللہ میں یاد رکھوں گا، اس لیے آپ کے لیے، آپ تمام ناظرین کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اس ویڈیو کو سنتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سب کے لیے دعائیں انشاءاللہ ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی بس جو ہے وہ پھر صحت جو ہے اجازت نہیں دے رہی تھی۔ یہ تقریباً 100 اہم پیغام تھے قرآن مجید فرقان حمید کے، جو میں نے آپ کے سامنے چند رہ گئے ہیں وہ میں ابھی شیئر کرتا ہوں، آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ جب پڑھیں گے تو آپ میرے لیے، میرے خاندان والوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے عزیز و اقارب کے لیے، والدین کے لیے اور میرے تمام ناظرین اور سامعین کے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك انت الرحمن۔ یا اللہ جتنا بھی میں نے بیان کیا ہے، جتنا بھی میرے ناظرین نے سنا ہے، ناظرین سامعین نے جتنی بار آمین ثم آمین لکھا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ لکھا، کوئی بھی کلمات طیبات لکھے، اے میرے مولا سب کلمات طیبات کا ثواب تیری بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں تو قبول منظور فرما۔ حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی 11ویں والے پیر، ان کے روح ارواح کو پیش کرتے ہیں، ان کے صدقے میں سارے سلسلے نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، جتنے بھی پیر مشایخ مرید وفات پا چکے ہیں ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما۔ اے میرے مولا میرے جتنے بھی ناظرین سامعین اس وقت سن رہے تھے، اس سے پہلے سماعت کرتے رہے، قیامت تک جب تک یہ ویڈیو رہے گی سنتے رہیں گے، اے میرے مولا سب ناظرین سامعین میرے سمیت سب کے جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار والدین اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ہم سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما۔ اے میرے اللہ جس نے بھی جس کے لیے دعا کا کہا ہے، اے میرے مولا مرحومین کے لیے کہا ہے تو مرحومین کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور بیماروں کے لیے کہا ہے، بھائی شوکت صاحب کے لیے دعا کا کہا گیا تھا، بھائی طارق صاحب کے دوست ہیں وہ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کا دیتے ہیں، بھائی چودھری عاطف صاحب ان کی بچی ہے اس کی سلامتی والی لمبی زندگی کے لیے دعا کر دیتے ہیں، باقی جتنے بھی بھائی مقصود مہر صاحب آئے تھے، بھائی ناصر محمود صاحب، حاجی منظور حسین صاحب، حاجی رشید صاحب، بھائی شفاقت علی صاحب، مظہر اقبال صاحب، جتنے بھی عزیز معزز دوست احباب میری عزت مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ سب کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما دے، سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے، سب مصیبت زدہ کی مصیبتیں دور فرما دے، سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کو شیطان کے شر سے، ظالم کے ظلم سے محفوظ فرما دے۔ جو پردیسی ہیں کل بھی بھائی وقار یونس صاحب نے دبئی سے کہا تھا پردیسیوں کے لیے دعا کر دیں، اے میرے مولا جتنے بھی دنیا میں پردیس میں لوگ ہیں سب کی غیبی مدد فرما دے، کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے، پاکستان کے لیے، عراق کے لیے، ایران کے لیے، شام کے لیے، یمن کے لیے، روحانیہ کے لیے، جتنے بھی ممالک ہیں یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ سب کی غیبی مدد فرما، سب کے گھروں میں، کاروبار میں، عزت میں، آبرو میں، سب کی اولاد میں، سب کے خاندانوں میں خیر و برکت عطا فرما، آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
جزاک اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ سارے پروگرام سننا اپنے بارگاہ قبول و منظور فرما. آمین ثم آمین.